نہ صرف گھر بلکہ پوری کائنات نور کے گھیرے میں آ گئی. ہر چیز چاندنی اور چاندنی میں نہا گئی. ساکنان عرش بھی حرکت میں آ گئے. ہر شے رقصاں ہو گئی. ہر طرف ایک دھوم مچ گئی کہ ایک نور کا اجالا ہونے والا ہے, ایک نور کا ظہور ہونے والا ہے. فرش پر دھوم ہے, عرش پر دھوم ہے, جنت میں دھوم ہے, ملائک میں دھوم ہے, حوران اور قدسیان فلک میں دھوم ہے. آواز آنے لگی کہ روشنی عطا کرنے والا, نگاہوں کو بصیرت عطا کرنے والا, گرے ہوئوں کو کمال دینے والا, یتیموں کا سہارا بننے والا, گمراہوں کو ہدایت دینے والا, روتوں کو ہنسانے والا, منگتوں کی جوریاں بھرنے والا اور ساری کائنات انسانیت کو رش کے ملائک کرنے والا ان قریب آنے والا ہے, ان قریب آنے والا ہے. ام عثمان حضرت فاطمہ بنت عبداللہ فرماتی, میں اس موقع پر حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی جب آقا کی ولادت کا وقت آیا. فرماتی ہے میں نے دیکھا, یہ الخصائص الکبریٰ میں امام سیوطی نے روایت کیا, زرقانی میں, السیرت حلبیہ میں ائمہ نے روایت کیا. فرماتی میں نے دیکھا کہ کائنات کی ہر شے نور میں ڈوب گئی, گویا پوری دنیا میں ایک نور کا سیلاب آ گیا ہے. اجرام سماوی, چاند ستارے زمین کی طرف جھک گئے, اتر آئے. ایسے لگا جیسے زمین کو بوسہ دینے نیچے آ رہے ہیں. ایسے لگا جیسے اجرام سماوی, اجرام نورانی اس فرش کو, زمین کو بوسہ دینے اتر رہے ہیں. یہ ایک عجیب تبدیلی تھی. فرماتے ہیں حضرت عثمان بن ابی العاص کہ میں نے اپنی والدہ سے سنا, بنت عبداللہ سے سنا, فاطمہ بنت عبداللہ سے, کہ جب آقا کی ولادت باسعادت کا وقت آیا میں نے ہر شے کو نور ہی نور پایا. ستارے قریب آتے گئے حتیٰ کہ میں نے سمجھا کہ شاید اوپر گر نہ پڑیں. بس اتنی دیر ہوئی, اچانک حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن پاک سے آقا کی ولادت ہوئی. ایک نور نکلا, اس نور کے نکلنے کی دیر تھی, سارا گھر منور ہو گیا, شرق سے غرب تک نور پھیل گیا اور ہر طرف نور ہی نور دکھانے لگ گئی. اور وہ نور اتنا چمکا کہ بیٹھی تو مکہ کے گھر میں تھی مگر شام کے محلات نظر آنے لگے. میں نے کہا حضرت بی بی آمنہ مجھے اس نور کی ضیاء میں شام کے محل دکھائی دے رہے ہیں. حضرت آمنہ کی روایت ہے, فرماتی ہیں خدا کی قسم مجھے بھی شام کے محلات نظر آ رہے ہیں. ولادت مصطفیٰ کے وقت فرماتی ایسے لگا جیسے ستارہ نور کا پہ کر نکلتا ہے. پوری زمین بکے نور بن گئی. اچانک نگاہ ڈالی تو رب کائنات نے ایک مشرق پر جھنڈا گاڑ دیا تھا, ایک مغرب پر جھنڈا گاڑ دیا تھا, ایک کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑ دیا تھا, کعبے کی چھت پر جھنڈا گاڑ دیا تھا. اور پھر اچانک ہم نے دیکھا کہ آقا کی ولادت مبارک کے ساتھ وہ نظر سے اوجھل ہو گئے, ہمارے اوپر کب کبھی طاری ہو گئی, رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایک عجیب روب کا سما تھا, آپ اچانک نگاہوں سے اوجھل ہو گئے. آواز آئی, ایک آواز سنی, کہاں لے جا رہے ہو؟ دائیں طرف سے جواب آیا, اسے مغرب کی سیر کے لیے لے جایا جا رہا ہے, اسے اپنی سلطنت دکھائی جا رہی ہے. پھر آواز آئی, اب کہاں لے جا رہے ہو؟ اب اسے مشرق کی طرف لے جایا جا رہا ہے. مشارق ارض سے مغارب ارض تک وہ ساری سلطنت جس پر یہ محمد راج کرے گا, ان سلطنت کی حدود دکھائی جا رہی ہے. اور فرماتی ہیں حضرت شفا کہ خدا کی قسم ولادت باسعادت کا منظر 40 برس تک میری آنکھوں کے سامنے رہا. جب سوچتی تھی وہ منظر یاد آتا تھا. جب آقا نے اعلان نبوت کیا سب سے پہلی میں تھی کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. وہ منظر میں نے دیکھا تھا.
اس پر فرماتے ہیں کہ میرے والد بہت بڑے متبحر عالم تھے. وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا, فرشتوں سے. یہ خصائص کبریٰ میں امام سیوطی نے اسے بھی روایت کیا. فرمایا آسمانوں اور جنتوں کے سارے دروازے کھول دو. ملائکہ جمع ہو گئے. آقا کی ولادت باسعادت میلاد کے وقت فرشتے ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگ گئے. امام سیوطی روایت کرتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے سارے پہاڑ ولادت مصطفیٰ کے وقت فخر سے بلند ہو گئے. پہاڑوں کی بلندیاں اونچی ہو گئیں, سمندروں میں روانی آ گئی. جو سمندر ٹھہرے ہوئے تھے ان میں تلاطم تموج آ گیا, اور زمین اور اہل زمین ایک دوسرے کو مبارکیں دینے لگے. فرشتے نیچے حاضر ہو گئے. شیطان کو 70 زنجیروں میں جکڑ کے الٹا لٹکا دیا گیا, پابند سلاسل کر دیا گیا. سورج کو نور کی شعائیں بڑھا دی گئی, اور 70,000 فرشتے اور حوریں حضرت آمنہ کے گھر کے اوپر فضاؤں میں مبارکوں کے لیے آ گئے. 70,000 حوریں آ گئیں, قطار اندر قطار آقا کا استقبال کرنے لگیں. مبارکبادی نہ صرف فرش پہ ہوئی بلکہ عرش پہ ہوئی. ادھر ولادت مصطفیٰ ہوئی, آسمانوں پر رب کائنات نے نور کا ایک ستون نیا تعمیر کیا. جیسے آپ نشانی بناتے ہیں نا, یہ مینار پاکستان, یہ یادگار پاکستان کہا جاتا ہے. کیا یعنی یہ پاکستان کی قیام کی یادگار ہے, مینار پاکستان. الخصائص الکبریٰ کی روایت میں ہے جس رات آقا کی جس صبح ولادت ہوئی اللہ پاک نے آسمانوں پر ایک مینار مصطفیٰ تعمیر کیا, ایک نورانی مینار تعمیر کیا. وہ حضور کی ولادت کی یادگار تھا. اور جس رات آپ معراج پر گئے آپ کو دکھایا گیا پیارے یہ مینار مصطفیٰ ہے جو آپ کی ولادت کی رات تعمیر کیا گیا تھا. ادھر ولادت ہوئی, پتھر کے بت اونٹے گر گئے, لات عزا منات سب نیچے تھر تھرا کے گر گئے, اور کئی دن تک کعبہ کے اندر سے آواز آتی رہی, کعبہ کے در و دیوار سے آواز آتی رہی کہ اب مجھے اجارنے والوں سن لو, مجھے آباد کرنے والا پھر آ گیا. اب لوگ پلٹ کر میری زیارت کو آئیں گے, اب پھر میرا طواف ہوگا, اب سچے رب کی عبادت ہوگی, اب جاہلیت کی نجاستوں سے مجھے پاک کیا جائے گا. ارے عزا, یہ کعبے کی دیواروں سے آواز آتی رہی, عزا حبل لات و منات تمہاری موت کا وقت آ گیا. کعبے کی دیواریں آواز دیتی رہیں. ادھر مکہ شہر میں قریشیوں کے گھر کا ہر جانور بول اٹھا کہ کعبۃ اللہ کی قسم آقا دو جہاں کی ولادت ہو گئی. اور یہ سب کچھ وہ لوگ جنہیں یہ ساری روایتیں, یہ ساری حدیثیں اور یہ سارے تذکرے موضوع, باطل یا ضعیف نظر آتے ہیں, ان کا نشتر تحقیق ان پر چلتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات یہاں روایت کی نہیں, بات فکر کی ہے. انہوں نے آقا کی عظمت اور محبت کا پہلو دین میں سمجھا ہی نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا, یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. قرآن گواہ ہے کہ انبیاء کی آمد پر معجزات کا ظہور ہوتا ہے. اگر نبی کی ولادت اور بعثت کے بعد خوارق کی عادت کا ظہور ہوتا ہے تو نبی کی ولادت پر ان کے ظہور میں اللہ کی قدرت کے لیے کیا شے مانے, کیا شے مانے. اگر آقا کے اعلان نبوت کے بعد پتھر آپ کی رسالت کی گواہی میں کلمہ پڑھ سکتے ہیں, بت آپ کی نبوت کی شہادت دے سکتے ہیں, درخت جڑیں اکھاڑ کر مصطفیٰ کے قدموں پہ سجدہ کر سکتے ہیں, بیریے اور جانور مصطفیٰ کے علم غیب کی خبریں مدینہ میں دے سکتے ہیں, اگر انگشت شہادت کے اشارے سے ڈوبے سورج آپ کی زندگی میں پلٹ سکتے ہیں, اگر 14ویں رات کا چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے چل سکتا ہے,
اگر مردے زندہ ہو سکتے ہیں، اگر سوکھی کھجور مصطفیٰ کے فراق میں رو سکتی ہے، اگر زہر کے بھرے ہوئے لقمے بھول سکتے ہیں، اگر اعلان نبوت کے بعد یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، تو ولادت مصطفیٰ پہ کس شے نے ناممکن بنا دیا؟ کس شے نے ناممکن بنا دیا؟